ہمارے لیے نمونہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے نبی بڑے بڑے لوگوں کو معاف کر دیے. ڈرگ لینا ہر قوم میں بھی، ہر ریلیجن میں بھی پروہیبیشن ہے، پابندی ہے، حرام قرار دیا گیا ہے اسلام میں، سب کچھ ہے. میں ام الخبائث کی چیز میں مبتلا تھا. ام الخبائث مطلب شیطان کی ماں. یہ ڈرگز جو ہیں شیطان کی ماں ہیں. خاندان کا رویہ کس طرح رہنا اس کے ساتھ میں؟ ایک شاعر کہتا ہے کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے. پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمیں پہ بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے. ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر، سنبھل کر چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے. سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول میں کرے. دوستوں، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہیں کسی پہچان کی ضرورت نہیں. پروفیشنل باڈی بلڈر جناب میر محتشم علی خان. آپ کا محنت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے 2008 میں مسٹر ورلڈ کمپٹیشن میں سلور میڈل حاصل کر کے پورا ملک کا سر فخر سے اونچا کر دیا. اتنا ہی نہیں، 2009 سے 2008 تک آپ نے انڈین باڈی بلڈنگ ٹیم کی کیپٹن کے طور پر بھی نمائندگی کی. 2 بار مسٹر انڈیا کا ٹائٹل اپنے نام کرنے والے خان صاحب کی کامیابی کا فہرست بھی کافی لمبی ہے. باڈی بلڈنگ میں اپنا لوہا منوانے کے بعد آج وہ ایک بہترین موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ بھی لوگوں کو انسپائر کر رہے ہیں. چلیے بنا دیر کیے ان سے اپنے گفتگو کا شروعات کرتے ہیں. دوستو السلام علیکم. احترام انسانیت کے پوڈ کاسٹ کے سیریز میں آج ایک نیا ایپیسوڈ میں آج ہمارے ساتھ ہے فٹنس ایکسپرٹ اور موٹیویشنل اسپیکر خان صاحب. آپ کا اسٹوڈیو میں بہت بہت سواگت ہے. بہت بہت شکریہ. خان صاحب، آج آپ کو یہاں پہ انوائٹ کرنے کا ہمارا اہم مقصد یہ ہے کہ بھائی جماعت اسلامی ہند کے حیدرآباد سٹی کی طرف سے ایک مہم چلا رہا ہے جس میں سے جو احترام انسانیت کے عنوان پہ، تو اس میں ہم لوگ پچھلے کئی دنوں سے یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں جس میں سے خاص کر کے جو ڈرگ ایڈکٹس رہتے ہیں، خاص کر کے یہ ڈرگ لینا ہر قوم میں بھی، ہر ریلیجن میں بھی پروہیبیشن ہے، پابندی ہے، حرام قرار دیا گیا ہے اسلام میں، سب کچھ ہے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی جو ہے سوسائٹی کے جو سرکمسٹنسز رہتے اس میں سے کئی لوگ اس میں جو ہے اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس میں سے جو لوگ راحت پانے کے لیے کئی طریقے اختیار کرتے، کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا، کوئی جیسا کہ مولوی کے پاس چلے، کوئی ریلیجس بڑے لوگوں کے پاس بھی چلے آتے. اسی طرح آج کل ڈی ایڈکشن سینٹرز بھی ہیں. لیکن یہ سب ہٹ کے اس میں فٹنس کا بھی ضرور راحت، بیماری سے راحت لینے کے بعد میں کس طرح انہیں جو مین اسٹریم میں ملنے کے بعد میں اس کا صحت کیسا پھر اس کو مینٹین کر سکتا ہے، کس طرح ان واپس آ سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ سے کئی چیزیں حاصل کرنے کے لیے آپ کو خاص کر دعوت دیا گیا ہے. جیسا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ فٹنس میں کئی طریقے کے ہیں. جم میں جا کے فٹنس کرتے، کوئی ایون نماز اور ذکر کے ذریعے بھی وہ ایک طریقے کا فٹنس ہے. تھیوسافیکل فلوسافیکل جو ویس ہے، جیسا کہ یوگا کرتے ہیں. جیسا ایک نشے میں مبتلا بیمار کو راحت پہنچنے کے بعد اسے پھر اپنی نجی زندگی میں آ کے اپنے افراد خاندان کے ساتھ پھر خوشحال زندگی گزارنے کے لیے فٹنس میں کس کس طریقے سے راستے ہیں، اس کے بارے میں آپ ہمارے ویورز کو تھوڑا خلاصہ کیجیے اس کے بارے میں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اسحاقی بھائی کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں اور ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. تو اسحاقی بھائی، یہ فٹنس میں کئی چیزیں ہیں جو کوئی چیز میں اگر کوئی ایڈکٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس فٹنس کے لیے، ہیلتھ اور فٹنس کے لیے ہمارے جمس ہیں. تو وہاں پر اگر وہ
جو بھی ہے ایڈکشن جس کو ہوا ہے انہوں اگر آ کے فٹنس کرے تو ان کے لیے بہت سے مواقع ہیں. دیکھیے کئی چیز کی ایکسرسائزز ہے, جی کارڈیو ایکسرسائز ہے, اس کے اندر کارڈیو کے ساتھ مسل بلڈنگ ایکسرسائز اچھا ہے, ہاں پھر ایروبکس ہے, اچھا فلور ایکسرسائز ہے, اچھا کئی قسم کے ایکسرسائز ہیں. ان کی باڈی کو دیکھتے ہوئے اچھا ان کو نیا ڈائٹ چارٹ دے کے جی ان کو کس طریقے سے جو ایڈکشن ہے ڈرگس کا اچھا اس سے ہٹا سکتے ہیں ہم لوگ. اچھا لیکن بشرطے کہ ان کا ساتھ چاہیے. اچھا جو بھی ڈرگ ایڈکٹ ہے انہوں جم میں ایڈمیشن اگر لے لیتے ہیں, ہاں، ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو ایکسرسائز کا چارٹ بنا کے دیں گے, اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کون سی غذا لینا ہے, کون سی چیز نہیں لینا ہے, جی پھر کب اٹھنا ہے, کب سونا ہے, اس کے اوپر ہم پورا چارٹ بنا کے دیں گے. اچھا تو وہ اگر جم کو آئیں گے تو ہم ان کو پورے چیز کر سکتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ جو بھی اس کے اندر مبتلا ہے ہوں، وہ جم سینٹرز کو جائیے اچھا اور فٹنس ٹرینر کو ملیے جو ایکسپرٹ ہے. جی اس کے اندر کیا ہے, آج کل کوئی بھی جم کھول رہی, ہاں مطلب وہ لوگ ان کے پاس اچھا ٹرینر نہیں ہے, جی اس کو جم کے بارے میں نہیں معلوم, ایکسرسائز کے بارے میں نہیں معلوم, لیکن فٹنس سینٹرز کھولے ہوئے ہیں. اچھا تو لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو بھی ہے آپ کا مینٹر کو چنیے, آپ ہاں چن کے آپ وہاں پر جائیے, ایکسپرٹی کے پاس جا کے آپ بیٹھیں گے تو پورے ایکسرسائز وہ بتائے گا. اور ایسا جم سلیکٹ کریے جس میں پورے چیزیں ہونا, اچھا کارڈیو کی ایکسرسائز بھی ہونا, جی ایروبکس بھی ہونا, جی فلور ایکسرسائز ہونا, اچھا مسل بلڈنگ کی ایکسرسائز ہونا. یہ پورے چیزیں جہاں پر ہے وہاں جا کے اگر ایکسرسائز کریں گے تو یہ ایڈکشن چھٹ سکتا ہے, اچھا مطلب اس سے دور ہو سکتے ہیں. کیونکہ ایک سے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے وہ جم میں رہیں گے جی تو وہ کیا ہوگا, ان کو اپنی ذہنی طور سے بھی اس کو ذہنی طور پہ اور ان کا ایٹماسفیئر بنے گا. ہاں ایٹماسفیئر اگر بنے گا وہ دیکھیں گے کہ بھائی اتنے لوگ ایکسرسائز کی طرف ہے, میں اتنے دن سے ہاں، خراب چیز میں مبتلا تھا, جی میں الخبائث کی چیز میں مبتلا تھا. جی الخبائث مطلب شیطان کی ماں. جی یہ ڈرگز جو ہیں شیطان کی ماں ہیں, جی کیونکہ آدمی کا سنتولن, آدمی کا جو دماغ ہے وہ کام نہیں کرتا. تو وہ سوچے گا کہ بھائی میں اتنے دنوں سے خراب چیز میں تھا, اب مجھے اچھی زندگی میں آنا ہے. جی کیونکہ ایک آدمی کی زندگی اس کے ایک اکیلے کی زندگی نہیں ہے, ہاں ایک آدمی کی زندگی اس کے ماں باپ کی ہے, ہاں، اس کے بھائی بہنوں کی ہے, اس کے ہاں، خاندان کی ہے. ہاں اور میں کہنا چاہوں گا جی ایک آدمی جب کام کرتا ہے تو وہ اپنے شہر کے لیے اور اپنے ملک کے لیے کام کرتا ہے. جی تو وہ دماغ میں بات بٹھاتے ہوئے اگر اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی, کیونکہ میں صرف ایکسرسائز نہیں کراتا, جی ہاں ہاں میں موٹیویٹ کرتا ہوں ہاں لوگوں کو, ہاں میں موٹیویٹ کرتا ہوں ہیلتھ کی طرف, برے چیزوں سے اچھے چیزوں کی آنے کی طرف, کیونکہ جی ہمارا کام وہی ہے, ہم کو وہی سکھایا گیا. جی اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. جی تو یہ کیا کام ہے, تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کو برائی سے روکتی ہو, جی اچھائی کی طرف دعوت دیتی ہو ایمان کے ساتھ. جی تو یہ کام ہمارا ہے, ہم لوگوں نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا. ہم کیا ہے صرف اچھے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. جی ہاں ہاں جو اچھے لوگ ہیں وہ تو آئیں گے, ہاں اب اساقی بھائی بلائیں گے کہ بھائی یہ کام اچھا ہے آپ آئیے, اس کے اوپر کام کرنا ہے, پورے لوگ آئیں گے. ہاں لیکن برے لوگوں تک پہنچنا ہے جو برے لوگوں میں, برے عادتوں میں مبتلا ہے, ہاں برے چیزوں میں مبتلا ہے. کیونکہ دیکھیے ایک آدمی جب پی کے جاتا ہے گھر جی پہ, میں پرسوں ایک واقعہ سن رہا تھا, جی پی کے جا کے وہ اپنی بیوی کو مارتا ہے, جی ہاں اپنے بچوں کو مارتا ہے, ہاں پھر اس کے بعد صبح اٹھ کے ان لوگوں سے سوری کہتا ہے, ساری کہتا ہے ہاں جی ہاں کیونکہ اس کے اندر شیطانیت کیسا آئی, پینے سے آئی. پینے سے آئی ہاں تو پینے کی وجہ سے, اور بعض جنے جو ایڈکٹ جو بچے ہیں جی آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں, ہاں کیونکہ وہ ڈرگس ایڈکٹ ہو گئے. ہاں ڈرگس ایڈکٹ ہو کے ان کو ٹائم پہ اگر ڈرگ نہیں مل رہا ہاں تو آپ تو دیکھیے بے چین ہو جاتے ہیں بے چین ہو کے. حال میں دیکھیے ایک پارکنگ کا واقعہ ہوا جی ٹولی چوکی کے پاس, پارکنگ میں تھوڑی سی بحث ہو گئی, جو بچے سے بحث ہوئی انہیں ڈرگ ایڈکٹ تھا, ہاں انہیں کیا کرا اس کے بعد, میرے تک یہ واقعہ سننے میں آیا, صحیح ہے نہیں معلوم, لیکن وہ پھر کیا کیا, ڈرگ ایڈکٹ ہونے کی وجہ سے اس کو اتنا غصہ آیا, ہاں خالی بحث کے اوپر انہیں نکال کے کوئی چیز مارا, ہاں وہ آدمی کا مرڈر ہو گیا, ارے قتل ہو گیا ایک وہی آدمی. نا مینلی ڈرگس کی وجہ سے آپ جو ہے پورا انسانیت کھو بیٹھتے ہیں وہاں پہ, آپ کے اوپر جی. ٹوٹل دماغ کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا, جی. کیا کر رہا ہے وہ ڈرگ ایڈکٹ جو سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ تو ایسے چیزیں اور بھی آگے, اب اگر اس کو کنٹرول نہیں کرے جی. تو. اور آج کل آپ وہ بھی دیکھے ہوں گے کہ بھائی ایک زمانے میں
ड्रग्स का अवेलेबिलिटी थोड़ा तक लिमिटेशन रहता था. जी अब कल हम एक फिटनेस एक्सपर्ट अपने डी एडिक्शन सेंटर के एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं. उन्होंने बोल रहे हैं नशे करने के कई तरीके हैं, सिर्फ शराब पीना और वो गांजा वगैरह लेना नहीं. जी एक पेट्रोल की सूंघने की आदत भी अगर पड़ गई तो भी दिमाग का संतुलन चल निकल जाता. और एक पेंट्स के वजह से भी ऐसा होता बोल के, तो आप जैसा बता रहे कि भाई वो इमीडिएटली हो जाता. तो इसके बारे में आपके पास ऐसे कोई पेशेंट्स अभी तक आए उन पे पर कोई एक दो कुछ, या नहीं तो कम से कम आपके नज़र में आए तो? ऐसे पेशेंट्स नहीं, कई वही। लोगों से, कई बच्चों से हाँ मैं तो मिला, मेरे को जी ऐसे जो ड्रग जी एडिक्ट ऐसा है, वो थोड़ा वो बच्चों एक्सपीरियंस. से मिला, मिलके मैं उनसे बात किया. जी मैं बोला देखिए ये ज़िंदगी सही नहीं जी है, तो वो ज़िंदगी को अच्छी बनाने के वास्ते आप अपने आप को चेंज करना है. जी तो मैं कई बच्चों को काउंसलिंग किया. एक दो तीन बच्चे जो है हमारी बात सुने, जी सुन के वो चीज़ों से दूर हो गए, हाँ, दूर होके एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी भी बनाए. जी और वो बच्चे अपनी अब आज ज़िंदगी में वो है, कामयाब है. हाँ, क्योंकि हम उनको ये बताए कि भाई ये बहुत बड़ा गुनाह है, जी ये गुनाह की तरफ आप चले गए, ये गुनाह आप इरादा कर लिए छोड़ने का. जी क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अच्छा, ऐ ईमान वालों तौबा करो, दिल हाँ से सच्ची तौबा करो. सच्ची तौबा करेंगे तो आपको क्या होगा, पुराना पूरा माफ़. माफ. हाँ एक आलिम साहब कहते हैं कि तौबा कबूल किस तरीके से होती है जी कि जो चीज़ की आप, जैसा आप ड्रग की बात कर रहे जी हो, हाँ ड्रग एडिक्ट है या शराब का आदी है, नशावर, उन्हें ये तौबा कर लिया ये सोच के कि भाई मैं ये शराब की तरफ नहीं जाऊंगा, ये ड्रग्स की तरफ नहीं जाऊंगा. तौबा करके वो तौबा कर ले के वो चीज़ों की तरफ फिर नहीं गया, लेकिन हाँ फिर पलट के नहीं गया, जी नहीं गया तो समझ लो कि उसकी तौबा कबूल हो गई. कबूल भी होगी. और नियत कर लिया तो नियत कर लिया, खुद ब खुद रास्ता भी उसका खुल जाता है ना. खुल अल्लाह मियाँ जाता. वो जी भी हाँ, बताया जी कि हाँ, भाई आप नियत कर लो, मैं हाँ, रास्ते साफ कर दूंगा बोल के. अगर वो नियत बना लेके आ गया तो जी हाँ, आपके जैसे आप जैसा बता रहे हैं कि खाली आप फिटनेस एक्सपर्ट ही नहीं है कि आप मोटिवेट भी करते लोगों को. तो आप जी एक दो मेरे को एक एक्सपीरियंस इसके बारे में, ये मोटिवेशन के थ्रू ही और कुछ रास्ते हैं कि लोगों को, जैसा कि आप ख़ानदान में हैं, आप जैसा बता रहे हैं कि भाई एक ड्रग अगर किसी को एडिक्ट हो गया, सिर्फ उसके हद तक वो महदूद नहीं रहता, उसके बच्चे उसके मुतासिर खानदान होते हैं, वाले पूरा मुतासिर ख़ानदान में होते हैं. तो इसमें ख़ानदान का रोल, ख़ास करके रेस्पेक्ट, अपन एहतराम इंसानियत के बारे में बात कर रहे थे. जैसा कि कोई ड्रग एडिक्ट अगर रह गया, कोई बीमार हो गया उसको, तो ख़ानदान में उसके तरफ से किस तरह आपके एज ए मोटिवेशनल स्पीकर ख़ानदान का रवैया किस तरह रहना उसके साथ में? देखिए एक बुरे आदमी को तो सारे लोग कहते हैं कि ये बुरा है, हाँ बुरा है, बुरा है. नशा पूरा गंजेड़ी माहौल में उसको सब जने बुरा ही बोलते हैं. जी जी तो वहाँ पे घर वालों की जिम्मेदारी ये बनती है कि जी उसको अच्छे तरीके से समझाएं, जी उसको बिठा के बताएं कि भाई ये चीज़ बुरी है, जी इससे पूरा तुम्हारी सेहत के ऊपर इफेक्ट होता, जी हाँ इससे तुम्हारी सेहत खराब होती, तुम्हारी ज़िंदगी पूरी खराब हो जाती. जी तो उसको थोड़ा संभल के, हाँ सब्र के साथ, हाँ जी सब्र के साथ उसको समझाएंगे, मोहब्बत से, प्यार से समझा के, उसके तरीके से समझा के, उसको गुस्से में नहीं लाते हुए हाँ समझा के अगर घर वाले सपोर्ट करेंगे हाँ तो मैं समझता हूँ कि वो बुरे चीज़ों से फिर अच्छी तरफ आ सकता है. मतलब और एक चीज़ है, जी जहाँ उसका मुकाम है, जी मुकाम बदल देना आदमी अच्छा का. अब अगर हम कोई एक एरिया में रहते हैं जी तो क्योंकि वो एरिया में वो बदनाम हो चुका है, हाँ जी बदनाम हो चुका है, हाँ बदनाम हो गया, तो अगर वो एरिया से हम हटा लिए उसको, क्योंकि उसको नफरत की नज़र से देखते नफरत लोग, की नज़र से देख देखते रहे हैं, लोग तो हाँ उसको एक ऐसी जगह लेके चले गए जहाँ कोई नहीं पहचानता, जी हाँ हाँ वहाँ लेके जाके उसको बोले कि भाई अब तुम्हारी नई जगह हाँ है, माहौल बदल गया माहौल उसका बदलना है, नई जिंदगी शुरू करना है. हाँ, बास जने ये कहते हैं कि भाई हमारा ज़ाती घर है, हम कैसा जाएं. जी हाँ लेकिन अगर बच्चे को सही करना, सही किराए का करना घर ले लीजिए जी जाके, अच्छा नई सोसाइटी में जाइए, हाँ नई हाँ सोसाइटी में कोई पहचानता ही नहीं उसको, जी जी तो जी कोई भी कुछ बोलेगा नहीं. हाँ 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 तो उसको अच्छे तरीके से समझा कि भाई ये नई सोसाइटी है, हाँ हाँ आपको नए से ज़िंदगी गुजारना है जी और आपको ये चीज़ों से दूर रहना है बोल हाँ के अगर हाँ उसको समझाएंगे, प्यार मोहब्बत से समझा के, जी जैसा कि हम इंसानियत की बात करें, हाँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमूना है, हाँ जी हाँ हाँ हमारे लिए नमूना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. जी अल्लाह के नबी बड़े बड़े लोगों को माफ़ कर दिए. जी अगर हम अल्लाह के नबी की सीरत अगर बताते जी हैं तो वो इंशाअल्लाह वो सुधर सकता है. जी अब देखिए, अब मशहूर वाक़या है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जा रहे थे, एक बूढ़िया बोझा लेके जा रही थी. जी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए, जाके बोले ए अम्मा मैं आपका बोझा उठाता हूँ, बल्कि बोझा उठा लिए, हाँ बोझा उठा लिया. आप रास्ते में चल रहे हैं,
وہ بوڑھی عورت بول رہی ارے کوئی جادوگر آدمی جی آیا ہاں ہے, جی ہاں وہ لوگوں کے اوپر جادو کرتا ہے, میں نے اس کا نام سنا ہے, وہ بہت برا آدمی ہے, لوگوں کو ایک دم اپنی طرف کھینچتا ہے, پرانے دین سے ہٹا کے نئے دین پہ. وہ چلتے چلتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بھی بک رہی ہے, برا بلا کر رہی ہے, لیکن اللہ کے نبی کا صبر دیکھیے, کچھ بھی نہیں, اللہ کے نبی اف تک نہیں بولے, آخری میں جا کے اس کے مقام تک پہنچا دیے. پہنچانے کے بعد میں وہ پوچھتی ہے آپ کون کہ آپ کون ہے, تو بولے بوڑھی ماں جس کو تم گالیاں دے رہی تھی, جس کو نفرت کر رہے تھے, نفرت کر رہی تھی, وہ محمد میں ہوں بولے صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی اللہ کے نبی یہ بولے تو انہیں سوچی کہ اگر یہ محمد ہے تو وہ بولی اگر تم محمد ہے, اتنی دیر سے میرا بوجھا اٹھائے ہوئے ہے, میں اتنا برا بولنا بھلا بولنے کے بعد بھی تم نے مجھ سے کچھ نہیں کہا, اگر تم محمد ہے تو میں پڑھنا چاہتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. تو اللہ کے نبی کی جو سیرت ہے, یہ سیرت بتانا ہے لوگوں کو کہ بھائی معاف کرنے کی سیرت. بہت انسپائرنگ واقعہ ہے یہ تو. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں, یہ واقعہ کئی واقعے ہیں جو ہم یہ واقعات سے سیکھنا ہے. یہ واقعے صرف بولنے کے لیے نہیں ہے, عمل کرنے کے لیے. تو وہ شخص جو ایڈکٹ ہو گیا اس کو تھوڑا معاف کرتے ہوئے ہم جیسا کہ اس کو صرف نصیحت ہی نہیں, ہمدردی کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ وہ پیشنٹ ہے. وہی اس کو اسے ایک بیمار کی نظر سے ہی دیکھنا ہے, اس کے اوپر نفرت نہیں کرنا ہے. اور مذاق ہی اڑاتے رہتے نا, نشیڑی گنجیڑی بول کے, اور پورا یہ پورا ماحول ایسا بنا ہوا ہے. تو یہ خان صاحب اپن ابھی تک ذکر کر رہے تھے کہ ماحول چینج کرنے کا, تو اس سلسلے میں اگر کوئی بھی ڈرگ ایڈکٹ راحت پانے کے بعد میں, میجارٹی لوگ سیدھے راستے پہ چلتے, مگر چند لوگ ایسے بھی رہتے کہ پھر وہ لوگ بھٹک کے پھر وہی واپس چلے آتے, کیونکہ پھر وہی صحبت وہی ماحول اس سے جو ہے یہ چینج کرے تو آپ بہت سارا اس کا اثر رہتا بول کے. لیکن ایسے لوگوں کو پلیس چینج کرنے کے علاوہ اور کوئی طریقے آپ کے نظر میں ایز اے موٹیویشنل اسپیکر, اس کو کس طرح وہ لوگوں کو راستے پہ جانے پھر پرانی راستے سے جانے سے بچانے کے لیے کچھ اور تھوڑے راستے, ایک دو راستے اگر سمجھا دیے تو لوگوں کو جو ہے. دیکھیے بتانے کا راستہ, جو اس کو روکنے کا راستہ یہی ہے جی کہ ان کو بتائیں کہ یہ بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے. جی دو ہی چیزیں ہیں, جی یا تو بری ہے یا تو اچھی ہے. اس کے اوپر ایک شاعر کہتا ہے اسحاق بھائی جی کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی, ہاں جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. تو جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا. یہ چیز اس کو سمجھانا ہے جی کہ تم اچھائی کرو گے تو تمہارا راستہ یہ ہے, جی تم برائی کرنا چاہ رہے تو دو راستے ہیں. جی تو وہ راستہ بتانا ہے اپن, اور وہ راستہ پیار محبت سے ہی بتانا ہے. پیار محبت سے بتائیں گے تو خالی اس کا اگر دماغ چینج ہو گیا, انہیں کتنے بھی شرابی لوگوں کے ساتھ بیٹھو, گنجٹیوں کے ساتھ بیٹھو, انہیں پھر وہ راستے پہ نہیں جاتا. ایک بار اگر توبہ کر لیا کہ میرے کو نہیں جانا ہے, میرے کو یہاں ہے, تو اب اصل کیا ہے, عزم کرنا ہے. عزم ارادہ کرنا ہے. ارادہ اگر انہیں کر لیا, اس کو اس طریقے سے ہم وہ کرنا ہے موٹیویٹ کہ انہیں ارادہ کر لینا کہ میں 10 لوگوں میں بھی گیا تو میں وہ چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اور اس کو یہ بولنا ہے کہ برے ماحول, اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھی صحبت اور بری صحبت ایسی ہے. اچھی صحبت ایسی ہے کہ آپ عطر کی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں آپ بیٹھ کے اٹھتے ہیں تو خوشبو لے کے اٹھتے ہیں. اور اگر آپ بری, اس کی مثال کیسی تھی, کباڑ خانے کی مثال دی. کباڑ خانے میں بیٹھیں گے تو آپ دھول لے کے, خراب چیز لے کے اٹھو گے. تو کوشش یہ کرنا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت, برے لوگوں کی صحبت چھوڑنا ہے. اصل وہ صحبت چھوڑنا ہے. صحبت چھوڑتے ہوئے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہے, اس طریقے سے وہ ماحول میں بیٹھنا ہے, اور اس سے اتنا اس کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ بری چیز کو بری ہے بولیں گے تو اس کے دماغ میں بات بیٹھ جائے گی, تو وہ اچھائی کی طرف آ جائے گا. اور اچھائی میں کتنے چیزیں ہیں. اچھائی صرف دنیا کے لیے نہیں ہے, اچھائی یہاں پہ کرے گا تو یہاں پہ بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملنے والا ہے. تو یہ چیز ان کے دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے. ہم لوگ کیا کرتے, کوئی برا آدمی ہے تو اس کو برا بول کے اس کو برے کی طرف چھوڑ دیتے, اس کو اپنے چیزوں میں بھی نہیں لاتے. ارے انہیں برا آدمی ہے, اس کو دعوت نہ کو دو, اس کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے. ویسا نہیں کرنا چاہیے. اس کو اس طریقے سے موٹیویٹ کرنا ہے کہ بھائی تم اچھے آدمی ہیں, صحبت کی وجہ سے برے ہوئے.
تم اپنے اس سے نہیں ہوئے. جی تمہارے وہ 4 جو دوستاں تھے جو سگریٹ پیتے تھے, گانجا مارتے تھے یا شراب پیتے تھے, ان کی وجہ سے تم وہاں بیٹھنے کی وجہ سے ان کی صحبت تمہارے اوپر آئی. جی تم تو ایک اچھے آدمی تھے, جی تمہارے ماں باپ اچھے ہیں, تمہارا خاندان اچھا ہے, تم اچھے خاندان کو بلانگ کرتے ہو, جی تو اس کو اس طریقے سے موٹیویٹ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ برا آدمی اچھائی کی طرف آنے کا ٹائم نہیں لگے گا. ہاں جی. تو سوسائٹی کا کتنا حد تک رول رہتا ہے اس میں, کہاں تک اس کو آپ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر سوسائٹی کا رول کس طرح دیکھیں گے آپ؟ جیسا کہ خاندان ہے, خاندان میں تو چند لوگ بہت زیادہ ہمدردی جتاتے, وہ زیادہ ہمدردی جتانے بھی تھوڑے بار نیگیٹو اس کے امپیکٹ بھی رہتے, تھوڑے لوگ بالکل آپ جیسا بولے کہ اس کو نفرت کی نظر سے پھینک دیتے. یہ دونوں کے بیچ میں سوسائٹی کا رول کہاں تک اس کو بیلنس کرنے کے لیے؟ جیسا کہ سوسائٹی بولے تو ہر لوگ تو آ کے انوالو نہیں ہوتے, جیسا کہ ایک مسجد ہے, محلے والے ہیں, گھر والے ہیں, تو اس میں خاص کر کے محلے کا رول کیا ہے, مسجد کا رول کتنا حد تک رہتا کہ اگر اس کے نظر میں آگے کہ بھائی یہ بستی میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے بری عادتوں کی طرف جا رہے ہیں, تو یہاں پہ سوسائٹی کا انوالو, محلے کا, محلوں کے جو ایلڈرس رہتے ان کا, مسجد کا, ان کو انوالو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایک یہ ذریعہ بن سکتا, بلکہ آپ کے حساب سے ایز اے موٹیویشنل اسپیکر آپ کچھ اس کے اوپر تھوڑا روشنی اس کے اندر میں کہنا چاہتا ہوں, جیسا کہ آپ نے مسجد کی بات کی, جی, تو اس بندے کو مسجد سے جوڑ دیجیے آپ. اچھا, جو خراب آدمی ہے اس کو مسجد میں جب آتا ہے تو تمام لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا مجرم ہے. کوئی نماز کو آ گیا تو بعض اوقات اس سے کوشچن کرتے ہیں, کیا ہوئے آپ آج نماز کو آئے؟ جی جی جی, یہ طنز جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے. اوکے, وہ آ گیا تو اس کو ویلکم کرنا ہے, جی اس کو اور اچھا ملنا ہے. دوسرے لوگوں سے اچھا اگر ہم ملیں گے جی تو اس کو یہ فیل ہوگا, ارے بھائی میرے کو اتنی عزت دے رہے ہیں لوگ, حالانکہ میں اتنا خراب آدمی تھا جی مگر اتنی عزت مل رہی. تو وہاں مسجد ایک ایسی جگہ ہے جی جہاں پر ہم اچھے اجتماعات کر کے جی, لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. ہاں برے لوگ کس طریقے سے اچھے ہوئے. جی, میں وہ بنی اسرائیل کا واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے آڈینس کو بھی, جی, کہ ایک شخص 99 لوگوں کا قتل کر دیتا ہے. 99 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد وہ ایک کامن آدمی سے پوچھتا ہے, کیا میری توبہ ہے, کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کرے گا؟ جی, تو وہ شخص عالم نہیں رہتا, ایک عام آدمی رہتا. وہ بولتا تو 99 لوگوں کا قاتل ہے, تو انسانیت کا دشمن ہے, جی, تیری توبہ قبول کیسا کریں گے اللہ تعالیٰ, تیری توبہ قبول نہیں ہوتی. بولتا تو اس کے دماغ میں بات آتی کہ 99 تو میں نے کر دیے, میں ایک اور کر دیا تو 100 کا مکمل ہو جاتا. بلکہ وہ کیا کرتا ہے, اور ایک قتل کر دیتا ہے. 100 قتل اس سے ہو جاتے. 100 قتل ہونے کے بعد وہ ایک عالم صاحب سے پوچھتا ہے, عالم صاحب سے پوچھتا ہے کہ کیا عالم صاحب, کیا میری توبہ ہے کہ میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے؟ تو عالم صاحب کہتے ہیں کہ ہاں آپ کی توبہ ہے, اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے. آپ ایک کام کرو, توبہ کر لو, اور توبہ کر کے بری بستی چھوڑ دو, بری بستی چھوڑ کے نیک بستی کی طرف چلے جاؤ. جیسے یہ بندہ سنتا ہے تو وہ امیڈیٹ توبہ کرتا ہے, امیڈیٹ توبہ کر کے نیک بستی کی طرف جاتے رہتا. جب نیک بستی کی طرف نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی موت وہاں پر واقع کر دیتے ہیں. فرشتے آگے اس کی روح کھینچ لیتے ہیں, وہ اس کی وہ لاش پڑی ہوئی ہے. پھر جنت کا فرشتہ آسمان سے آتا ہے, دوزخ کا فرشتہ آتا ہے. دوزخ کا فرشتہ کہتا ہے کہ اسے میں لے جاؤں گا, یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے. اور جنت کا فرشتہ کہتا ہے اس نے سچی توبہ کی ہے, یہ سچی توبہ کی ہے, اسے میں لے جاؤں گا. تو جنت کے اور دوزخ کے فرشتوں میں بحث ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تیسرے فرشتے کو بھیجتا ہے, بھیج کے کہتا ہے اللہ تعالیٰ تم جاؤ, جا کے فیصلہ کرو, اگر یہ نیک بستی کی طرف ہے, یہ بندہ نیک بستی کے قریب ہے تو اسے جنت کا فرشتہ لے جائے گا, اگر بد بستی کی طرف ہے اسے دوزخ کا فرشتہ لے جائے گا. اللہ تعالیٰ تیسرے فرشتے کو بھیجتے ہیں. بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتے ہیں, اے نیک لوگوں کی زمین. زمین کہتی ہے لبیک اللہ, حکم ماننے کے لیے تیار ہوں اللہ. تو نیک لوگوں کی بستی کی زمین کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین, وہ جو بندہ توبہ کر کے پڑا ہوا ہے اس کے قریب ہو جا. اچھا, نیک لوگوں کی بستی کی زمین لپیٹے لپیٹے مارتے ہوئے اس بندے کے قریب ہو جاتی ہے, اور زمین کی مپائی ہوتی ہے. زمین کی مپائی ہونے کے بعد جنت کا فرشتہ اس کو اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ تو نے کیا توبہ کی ہے, اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے تجھ کو جنت دے دی. تو جیسا کہ آپ بتائیں کہ مسجد سے جوڑ دو,
माहौल का। तो ऐसे सिलसिले में ड्रग एडिक्शन के बारे में खास करके उनको दूर करने के लिए, जैसा कि जमात इस्लाम का ही इदारा है, कई इदारे हैं, ये लोगों को भी अगर इस तरह से लीड लिए तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव होने की चांसेस रहते। कैसा रहते, आप कैसा देखते हैं उसको? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि जी। कोई भी जमात हो जी कि हम सोसाइटी को सुधारने के लिए हम सबको आगे आने की आज जी ज़रूरत है। हम लोग ये समझें कि वे हाफिज़ साहब का काम है, इमाम साहब का काम है, ख़तीब साहब का काम है। हम लोगों ने ये समझा कि ये जो बुराई को ख़त्म करना खाली उन लोगों का काम है। नहीं, हर आदमी का काम है। हर आदमी बुरे चीज़ों को हटाने की सोसाइटी की ज़रूरत है आज। जी सोसाइटी ये सोच ली कि भाई ये बुरे काम को हम हटाएंगे, हाँ, पूरे इरादा कर लिए महल्ले वाले। जी अगर कोई ख़राब आदमी है, पूरे इरादा करे कि भाई इसको मस्जिद को हाँ, लाएंगे, जी इसको समझाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, बैठ के इसको हम बात करके इसको बात दिमाग में डालेंगे, जी इसके इंटरेक्शन करेंगे। जी अगर वो सब मिलके अगर सोच लिए सोसाइटी वाले, सोच के उसको मस्जिद की तरफ ला लिए या कहीं भी उसको ला के समझाए, तो मैं समझता हूँ हमारी सोसाइटी पूरी अच्छी हो सकती है और पूरे मिलके काम करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह। नहीं तो अगर हम काम नहीं करेंगे तो बाजू वाले का बच्चा खराब हुआ, हमारा बच्चा भी खराब हो सकता है। जी हाँ, हम खुद करना है काम कर हम ये समझ रहे हैं कि नहीं हमारे बच्चे पूरे अच्छे हैं, नहीं, पढ़े लिखे हैं, नमाजी है, हम अच्छी सोसाइटी में उठते बैठते, लेकिन अगर हम बुराई को नहीं रोके जी तो बुराई हमारे घर तक आ सकती है। हाँ, उसका असर कंपलसरी हमारे घर तक आता। तो हम सब मिलके अगर इसको पहले से ही अलर्ट हो, प्रिवेंट करो जी। तो खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन शुक्रिया होने से पहले आप फिटनेस के बारे में एक छोटा सा लास्ट सवाल। जैसा आप आजकल नौजवान बहुत सारे लोग फिटनेस की तरफ आते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे भी वो भी एक है ना, एक स्टिग्मा जैसा ही फिर आ गया, 4 दिन जिम वगैरह कर दिए, बॉडी में थोड़ा चेंजेस देख लिए, तो एटीट्यूडनल चेंजेस आ जा रहे, जिससे बस्ती में रहने दो, माहौल में रहने दो, थोड़ा सा बिगड़ाव दिख रहा है, थोड़ा एक दूसरे का हाथापाई हो जा रहा आजकल, क्योंकि हम पहलवान है बोले तो हम पहलवान, बच्चों में ये टेंडेंसी ज़्यादा दिख रहा। इसमें आजकल ये सोशल मीडिया का भी इफेक्ट है। तो आप उनके लिए कौन सा क्या एडवाइस दे सकते हैं आप? देखिए जी, पहला मेरा एडवाइस है उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो बॉडी बनाए हुए हैं लेकिन बुरे चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। मैं उनसे कहना चाहूँगा सबसे बड़ा पहलवान वो है जी जो अपने गुस्से को कंट्रोल में करे। यस, सबसे बेहतरीन वाक़या अगर आप बोले तो वाक़या नहीं सुनाइए। सबसे बेहतरीन वाक़या मैं आपके सामने रखना चाहूँगा इस वाक़े में कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक पहलवान चैलेंज कर दिया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला। अच्छा, चैलेंज करके बोला दम है तो लड़ो। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा भला बोलने लगा, तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करे, उससे लड़े जी, लड़के यहाँ तक कि उसको नीचे गिरा दिए। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको नीचे गिराते उन्हें क्या करा, आपके चेहरे मुबारक पे थूक दिया। जी, अब कोई चेहरे मुबारक पे थूका तो गुस्सा अगर आपका 10% है तो 100% के ऊपर हो जाता। तो चेहरे पे थूकते ही आप उसको छोड़ के हट गए। लोग देखे, बोले अली आपको चेहरे मुबारक पे थूक दिया और आप उन्हें नीचे था, आप उसको मार देना था। तो बोले मैं जब से जो लड़ रहा था मैं अल्लाह के लिए लड़ रहा था जी, क्योंकि उन्हें मेरे को अल्लाह को बुरा बोल रहा था, दीन को बुरा बोल रहा था, तो मैं लड़ रहा था। अब मेरे चेहरे पे थूक दिया तो मेरी नफ्स के लिए हो गया और मुझको गुस्सा आया, और गुस्सा अगर आया तो नफ्स के लिए लड़ना नहीं है। मैं नफ्स के वास्ते मैं उसको छोड़ दे के हट गया, मैं नफ्स के लिए नहीं लड़ रहा था। बोले तो सबसे बड़ा पहलवान वो है जो गुस्से को कंट्रोल में करे। तो कंट्रोल में करना है। बॉडी बनने के बाद आपको भी मालूम है, तमाम लोग देख रहे हैं कि हम 34 साल गुजार दिए बॉडी बिल्डिंग में। जी हाँ, जी हाँ। अब कोई वाक़या आप पूछ लीजिए, कोई हमारा है, कोई ऐसा वाक़या हम किसी के ऊपर दादागिरी करें या किसी को मारें, किसी को नहीं मारे। एक आध वाक़या हुआ होगा शुरू में, मगर हम उसके बाद हम पूरों को ये समझाते हैं बॉडी अपनी हेल्थ के लिए बनाते हैं, आप सेहत के लिए बनाते हैं, किसी को मारने के लिए या किसी के ऊपर जोर चलाने के लिए बॉडी नहीं, किसी को दिखाने के लिए बॉडी नहीं बना रहे। हम अपनी हेल्थ फिटनेस के लिए बना रहे हैं और इसको संभाल के रखना है। और संभाल के कैसा रखना है, पूरों की नज़र है। एक शायर कहता है कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ कर क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत करना, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल कर चल तुझे सारा जहान देखता है। तो बॉडी बनने के बाद और संभलना है,
बॉडी बनने के बाद दादागिरी या किसी से क्या है आजकल वो उसूल कर रहे हैं, मामूल उसूल कर रहे हैं, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ऐसा नहीं. आप अपने लिए बॉडी बना रहे हैं, अपनी बॉडी की हिफाजत करना है, सोसाइटी को ये बताना है कि मैं मजबूत रहने के बाद भी अगर कोई वाक़या हुआ तो मैं माफ़ करने वाला हूँ. मैं अपनी बॉडी का रुआब नहीं दिखाऊंगा. बॉडी का रुआब नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने अच्छी बॉडी बनाई, तो शुक्र अदा करना है, अपने आप को बुरी चीज़ों से रोकते हुए. मैं समझता हूँ कि अगर नौजवान अगर आज अपनी सेहत का ख्याल रखता है, 3 चीज़ों के बारे में मैं बोलना चाहूँगा. पहले, रात में नौजवानों रात में जल्दी सो जाओ. प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सूरह नबा में आता है, वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा. हमने तुमको रात दी है ओढ़ने के लिए, आराम करने के लिए, दिन दिया है काम करने के लिए. पहले जल्दी सो जाओ. और दूसरा, गैर ज़रूरी अपने वक्त को ज़ाया मत करो. टाइम इज़ वेरी प्रीशियस. ये जो वक्त है हाथ से निकलने के बाद में पछताने से फ़ायदा नहीं है. अपने वक्त को सही इस्तेमाल करो, क्योंकि वक्त का भी तुमसे सवाल किया जाएगा. हदीस में आता है, क्या है, मैंने तुमको फ़ुर्सत के औक़ात दिए थे, तुमने उस फ़ुर्सत के औक़ात को गनीमत जानो, मशगूलियत से पहले, बिज़ी होने से पहले बोले. तो वो औक़ात को गनीमत जानिए. रात में जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, अपने घर वालों का ख्याल करिए, एहसास पैदा कीजिए कि आपके माँ बाप जो हैं उनकी खिदमत करना है, आपकी बीवी बच्चों की खिदमत करना है. मेहनत करिए, मेहनत के लिए निकलिए, अपने आप को बिज़ी रखिए, अपने आप को बेकार चीज़ों में इन्वॉल्व मत कीजिए. अच्छी सोबतों में, अच्छे लोगों के साथ बैठिए. अच्छा काम करने के लिए हमको भेजा गया, हम अच्छी दावत देते हुए मिसाल कायम करिए अपने शहर के लिए और अपने हिंदुस्तान मुल्क के लिए. अच्छी मिसाल कायम करने की ज़रूरत है. इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ ऐसे साक़ी भाई का और आपके चैनल का, जिन्होंने मुझे बुलाकर अपनी बात रखने का मौका दिया. जज़ाकल्लाह खैर. खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. आप हमारे लिए आपका कीमती वक्त में इतना सा जो है स्पेयर करने के लिए. इंशाअल्लाह ऐसे मुलाकात और होते रहेंगी.